پیر طریقت رہبر شریعت حضرت پیر خواجہ ارشد محمود اسلمی مدد اللہ العالی حفظہ اللہ تعالی علیہ، آپ کی طرف سے بالخصوص اور آستانہ علیہ سلیال شریف و آستانہ علیہ شادپور شریف کے تمام رفقا اور بالخصوص تمام اہالیان میر پر اور مرکزی جامع مسجد حضرت مفتی عبدالحکیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جملہ اراکین انتظامیہ، مرکزی میلاد کمیٹی، دیگر تنظیمات اہل سنت، تمام عاشقان مصطفیٰ اہالیان میر پر بلکہ اہالیان آزاد کشمیر کی طرف سے عظیم سلاخان مصطفیٰ الثان العصر محترم المقام عاشق رسول جناب الحاج محمد اویس رضا قادری حفظہ اللہ تعالیٰ کو دل کی گہرائیوں سے ہدیہ تبریک و تحسین پیش کرتے ہوئے خوش آمدید کہتا ہوں کہ جن محبتوں کے ساتھ آپ کو دعوت دی گئی اور وہ مصروفیات کے باوجود عالم اسلام کا وسیع شناخہ، اگر میں یہ کہوں تو بے جانا ہوگا کہ نعتیہ کلام بریلی کے تاجدار اہل سنت کے امام ادا شناس نبوت الشاہ احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے جس عقیدت و محبت کے انداز میں اور جس علمی ماحول میں جس معیار کا وہ نعتیہ کلام بارگاہ مصطفیٰ میں حضور کا وہ ہدیہ عقیدت نعت کی صورت میں پیش کیا، ایک طویل مدت تک اس انداز سے کوئی پڑھنے والا نہ آیا۔ اللہ رب العزت نے یہ احساس آج کے ہمارے مہمان خصوصی کو عطا فرمایا، اور پھر خدا کے فضل و کرم سے گویا کہ اگر یہ کہا جائے کہ جس طرح اعلیٰ حضرت نے یہ کہا ہے آقا کی تعریف کے حوالہ سے کہ عرش پہ تازہ چھیڑ چھا، فرش پہ طرفہ دھوپ دام، کان جدھر لگائیے آقا تیری داستان ہے۔ آج حرم کعبہ ہو یا حرم نبوی، ہندوستان ہو یا یورپ، بر صغیر ہو یا ایشیا ہو یا یورپ ہو یا عرب ہو، ہر جگہ پر اعلیٰ حضرت کا وہ کلام ہمارے مہمان خصوصی اور عظیم سلاخان مصطفیٰ کی آواز میں نے خود کعبۃ اللہ میں، حرم نبوی میں، خانہ کعبہ شریف کے اطراف میں ایک نہیں متعدد مقامات پہ اپنے ان کانوں سے سنا، اور وہ کہ آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے اور النبی صلی اللہ علیہ وغیرہ، اور اعلیٰ حضرت کا کلام سنا بلا کسی تاخیر و تمہید کے، کیونکہ آپ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ میں پھر شکریہ ادا کرتا ہوں محترم پیر صاحب کا کہ جنہوں نے عظیم سلاخان مصطفیٰ کی یہاں آمد کا انتظام کیا۔ اللہ تبارک و تعالی ان تمام صاحب اخلاص کے اس اخلاص کو قبول فرمائے۔ اب بارگاہ مصطفیٰ میں ہدیہ نعت پیش کریں گے عالم اسلام کے عظیم سلاخان، اور وہ سلاخان جس نے سلاخانی سرکار کو وہ رنگ دیا ہے۔ حضور کی سلاخانی کا حق ادا نہیں ہو سکتا، لیکن بحیثیت انسان کی اگر بات کی جائے تو نعت کی صورت میں، نظم کی صورت میں اعلیٰ حضرت کے کلام کو پڑھنے کا یقیناً کسی حد تک اگر کما کو نہیں، شاید کوئی بعد میں آئے تو دیکھا جائے، لیکن اب تک ایسا نہ آیا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں بلبلے باغ مدینہ تیرا کہنا کیا ہے، تو وہ بلبلے باغ مدینہ بارگاہ مصطفیٰ میں ہدیہ نعت پیش کریں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، عظمت مصطفیٰ، آستانہ علیہ سلیال شریف، آستانہ علیہ شادپور شریف، فیضان حضرت مفتی اعظم آزاد کشمیر، عظیم سلاخان مصطفیٰ محمد اویس قادری۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، ناظرین، بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آئیے اب مل کر بآواز بلند میرے ساتھ نذرانہ درود و سلام پیش فرمائیں۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا
تیرے قدموں میں جو ہے غیر کم کیا دیکھیں، آقا کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوہ تیرا، آقا کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوہ تیرا، تیرے ٹکڑوں سے پلے غیر کی ٹھوکر بھی نہ ڈال، جھڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا، پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ چند مشہور و معروف کلام پیش کرنے کے لیے مجھے پہلے سے دے دیا گیا۔ بیٹا 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 بیٹھ بیٹھ اس کو جگہ جگہ اس کو جگہ جگہ بیٹھ جا۔ چند مشہور و معروف کلام کے لیے مجھے کہا گیا ہے، میں انشاءاللہ وہی پڑھوں گا۔ میرے بھائیوں سے گزارش ہے کہ پرچیاں نہ بھیجیں کیونکہ وقت بھی بہت کم ہے، اور یہ وقت پتہ ہے کون سا وقت ہے؟ یہ عصر سے مغرب کے درمیان کا وقت ہے۔ ہمارے بزرگوں کا یہ معمول رہا کہ وہ عصر اور مغرب کے درمیان نہ کھاتے نہ پیتے۔ آپ نے سنا ہوگا مشہور ہے عصر مغرب کا روزہ۔ یہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ انسان چاہے صبح کو مرے یا رات کو مرے، کسی وقت مرے، جب وہ مرتا ہے تو اس کو وہی وقت دکھا جاتا ہے عصر مغرب، اور اس وقت میں شیطان آتا ہے پانی لے کر لالچ دیتا ہے کہ ایمان سے انکار کر دے اور پانی لے لے، تو اللہ کے جو بندے ہوتے ہیں اللہ انہیں محفوظ رکھتا ہے۔ تو یہ بزرگوں کا معمول ہے کہ وہ اس وقت نہ کھاتے نہ پیتے کہ نظر میں پیاس نہ لگے۔ یہ باتیں کتابوں میں بہت کم ملتی ہیں۔ تو عصر اور مغرب کا وقت بڑا ہی اہم وقت ہوتا ہے کہ اس وقت فرشتے ڈبل ہو جاتے ہیں، جو رات والے ہوتے ہیں وہ بھی آ جاتے ہیں، جو دن والے ہوتے ہیں جانے والے بھی وہ بھی ہوتے ہیں۔ تو یہ وقت ایسا وقت ہوتا ہے کہ کچھ جا رہے ہیں اور کچھ آ رہے ہیں، تو یہ بہت نازک وقت ہوتا ہے۔ اور عصر کی نماز کے بارے میں بڑی بڑی تاکیدیں آئی ہیں، اور اللہ اکبر، ایک عورت چلا رہی تھی، چیخ رہی تھی کہ رسول اللہ کہاں ہیں، رسول اللہ کہاں ہیں۔ جب ان کو اطلاع ملی تو ان کا یا رسول اللہ مجھ سے بہت بڑا جرم ہو گیا، جرم پہ جرم ہو گئے۔ ایک تو یہ کہ میں نے اپنے شوہر کی امانت میں خیانت کی، اور پھر اس سے ایک بچہ ہوا، اس بچے کو میں نے مار دیا، اس بچے کو مار کر میں نے سرکے میں ڈال دیا اور سرکہ مارکیٹ میں بیچ دیا۔ کتنے جرم، ایک ساتھ اتنے جرم۔ سرکار نے جو حد تھی وہ قائم کی، سزا دی۔ تو ساتھ نے فرمایا کہ جس طرح تو چیخ رہی تھی مجھے تو ایسے لگا جیسے تیری نماز عصر چلی گئی۔ نماز عصر کی بڑی اہمیت ہے، اور مولا علی نے والی تیری نیند پر نماز، وہ بھی عصر سب سے جو اعلیٰ خطر کیا، سب سے جو اعلیٰ خطر کیا۔ تو میرے بھائیو وقت بہت کم ہے، اس لیے آپ بھرپور توجہ نعت خوانی کی طرف دیجیے گا، تو اتنا توجہ ہوگی اتنا ہی بارگاہ رسالت سے مستفیض ہوں گے انشاءاللہ۔ تو آئیے میرے ساتھ پہلے حمد کے اشعار پڑھیں گے۔ مجھے رنگ دے، 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 مجھے اپنے رنگ میں رنگ دے، مجھے 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 اپنے رنگ میں رنگ، مجھے رنگ دے، مجھے رنگ دے، مجھے رنگ دے، مجھے رنگ دے، مولا رنگ دے،
مولا رنگ دے مولا رنگ دے مولا رنگ دے مجھے اپنے رنگ میں رنگ دے مجھے 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 اپنے رنگ میں رنگ دے تو کریم ہے تو رحیم ہے تیری ذات سب سے عظیم ہے تو کریم ہے تو رحیم ہے بولو تو کریم ہے تو رحیم ہے تیری ذات سب سے عظیم ہے نہیں تجھ سا کوئی بھی دوسرا نہیں تجھ سا کوئی بھی دوسرا تو خبیر ہے تو علیم ہے مجھے رنگ دے مجھے رنگ دے مجھے رنگ دے مجھے رنگ دے مجھے اپنے رنگ دے رنگ دے جس کو رنگنا ہے وہ بولے جو بولتا ہے نا اس کے بیر بکتے ہیں ہاں تو جس کو رنگنا ہے وہ بولے گا کیا پتا رنگ ہی جائے محبت سے مجھے رنگ دے مجھے رنگ مجھے رنگ دے مجھے رنگ دے مجھے اپنے رنگ دے رنگ یہ لطافت یہ عنایت ہے تیرے کرم کی وضاحت یہ لطافت یہ عنایت ہے تیرے کرم کی وضاحت جو چمن میں گئے تو نصیب ہے جو چمن میں گئے تو نصیب ہے جو گنوں میں گئے تو شمیم ہے مجھے رنگ دے مجھے رنگ دے مجھے رنگ دے مجھے رنگ دے مجھے اپنے رنگ دے رنگ دے مجھے رنگ دے مجھے رنگ دے مجھے رنگ دے مجھے رنگ دے مولا رنگ دے مولا رنگ دے مولا رنگ دے مولا رنگ دے مجھے اپنے رنگ میں رنگ دے مجھے 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 اپنے رنگ میں رنگ دے تو ہے راز ذات و صفات کا تو ہے رنگ بزم حیات کا تو ہے راز ذات و صفات کا تو ہے رنگ بزم حیات کا کہیں شان خلق محمدی کہیں شان خلق محمدی کہیں حسن نطق کلیم گئے مجھے رنگ دے مجھے رنگ دے مجھے رنگ دے مجھے رنگ دے مجھے اپنے رنگ میں رنگ دے رنگ دے مجھے رنگ مجھے رنگ دے مولا رنگ دے مولا رنگ دے مولا رنگ دے مولا رنگ دے مجھے اپنے رنگ میں رنگ دے مجھے 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 اپنے رنگ میں رنگ دے ہے دعائے بسمل نیم جان کہ میری خطاؤں کو بخش دے ہے دعائے بسمل نیم جان کہ میری خطاؤں کو بخش دے ہے مجھے تو تیرا ہی آسرا ہے مجھے تو تیرا ہی آسرا ہے مجھے تو تیرا ہی آسرا تو رحیم ہے تو حلیم ہے مجھے رنگ دے مجھے رنگ دے مجھے رنگ دے مجھے رنگ دے مجھے اپنے رنگ دے رنگ دے مولا مولا رنگ دے مولا